السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار الکتاب و سنہ کی جانب سے پیش ہے العقیدۃ الواسطیہ کی مختصر شرح ڈاکٹر شیخ انصار الدین مکی حفظہ اللہ کی زبان میں۔ والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہاں رکے تھے؟ ہاں ختم کر دیا نہیں؟ اللہ تعالی کے صفات سلبیہ کے تعلق سے بات شروع ہوئی تھی اور ختم ہو گئی الحمدللہ۔ گزشتہ کے کتنے آئے تھے؟ تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آیتیں ایسے ذکر کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ جس میں صفات سلبیہ ہیں۔ دسیں کیا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، آج جو ہے اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ استواء، ہینس، استواء ہینس۔ الرحمن علی العرش استوى، settling on the throne۔ 13 پیج نمبر 13 میں شروع، settling on the throne۔ الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش۔ استواء اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، عرش پر چڑھا ہوا ہے، عرش پر ہے۔ یہ ہے مطلب استوا کا، یہ ہے مطلب استوا کا، عرش پر ہے۔ سیٹلنگ آن دا تھرون کی بجائے رائزڈ آن دا تھرون صحیح نہیں گا، رائزڈ۔ سیٹلنگ مطلب یعنی ادھر ایک حد تک صحیح سمجھیے، لیکن عرش پر چڑھا ہوا ہے، عرش پر مستوی ہے، آن دا تھرون صحیح ہے۔ یہ ایسی صفت ہے جس کے اندر بڑا ہی خطرناک اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عرش پر مستوی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اس کا قبضہ ہے۔ عرش ایک ایسی مخلوق ہے جو کیا ہے؟ بہت بڑی ہے، بہت بڑی مخلوق ہے۔ عرش سے لگی ہوئی ہے کرسی، ایک ہے عرش، اس سے لگی ہوئی ہے کرسی۔ اب یہ کرسی کی حالت کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ کرسی ساتوں آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، صرف کرسی۔ اب یہ کرسی اور عرش دونوں کے درمیان تعلق کیا ہے؟ عرش کے آگے کرسی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر آپ عرش کو سمندر سمجھیے، عرش جو ہے سمندر ہے، تو کرسی ایک چلو پانی ہے۔ عرش اگر صحرا ہے تو ایک پتھر ہے کرسی۔ پتھر کتنا بڑا ہے اور صحرا کتنا بڑا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ صحرا بہت بڑا ہے، پتھر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس طریقے سے۔ اور یہ کرسی کی حالت کیا ہے؟ ساتوں آسمان پر چھائی ہے۔ اور کرسی کہاں ہے؟ جہاں اللہ اپنے قدم رکھتا ہے۔ یہ عرش اتنی عظیم مخلوق، اسے 8 مضبوط ملائکہ تھامے ہوئے ہیں، 8 مضبوط ملائکہ جن کا نام کروبیون ہے، یہ لوگ تھامے ہوئے ہیں۔
اور ایک ایک ملائکہ کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ ان کے کھاندے اور کان کے لولکیاں کے درمیان تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے. کھاندے اور لولکیاں اس کے درمیان تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے. بڑے ہی عظیم ملائکہ ہیں، عرش کو تھامے ہوئے کھڑے ہیں. تو اتنی بڑی جو مخلوق ہے عرش، اس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے. تعویل کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قبضہ عرش پر ہے. استوا کی تعویل کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے اس پر اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں. آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ تعویل بیکار ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہر چیز ہے. اب عرش کیا ہے؟ سب چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں کے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر مستوی ہوگا. وہ لوگ مستوی کو کیا سمجھے ہیں؟ جیسے ہم اور آپ کرسی میں بیٹھتے ہیں یا پھر گھوڑے میں سوار ہوتے ہیں. آپ کے نیچے گھوڑا ہے اور آپ گھوڑے کے اوپر ہیں، آپ کے نیچے کرسی ہے اور آپ کرسی کے اوپر ہیں. آپ کرسی کے محتاج ہیں، کرسی کھینچ لی جائے تو آپ گر جائیں گے. یہ لوگ مخلوقات کے اس استوا کو، مخلوقات کے بیٹھنے کو اللہ کے ساتھ تشبیہ دی تو بات سمجھ میں نہیں آئی، تعویل میں پڑ گئے. اور صحیح اور صاف بات یہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن عرش کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کو محتاج نہیں اللہ تعالیٰ عرش کا. اور عرش پر اللہ تعالیٰ ہے، اور عرش کہاں ہے؟ 7 آسمان کے اوپر. یہی صحیح عقیدہ ہے. اسے تعویل کرنے والے مختلف قسم کے تعویل کیے ہیں. یہ جو تعویل میں بتایا ہے معتزلہ کی ہے. اور اشاعرہ وغیرہ کہتے ہیں کہ بھائی استوا جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بے ضرورت تعویلات. اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اس میں کئی چیزیں چھوڑ دی گئی میری. اچھا اس کے نیچے لکھیں، دیکھیں انگلش میں، اللہ ریپیٹڈ دس تھیم 6 times in the Quran. یہ آیت ملا کر 7 مرتبہ قرآن میں اللہ تعالیٰ استوا کا ذکر کیا ہے. 7 مرتبہ. اگر اس کا مطلب علم ہے، اس کا مطلب قبضہ ہے، تو 7 مرتبہ یہ لفظ استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو تعویلات کرنے والے جو گمراہ ہوئے ہیں یہ خطرناک گمراہ ہوئے ہیں. صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش پر ہے. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. عرش کیا، آپ کا جیب کیا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. صوفی عقیدے والے ہر جگہ کہتے ہیں. اس میں نقصان کیا ہے بتائیے آپ؟ علمی نقصان کیا ہے؟ ہاں کیا نقصان ہے؟ نہیں، سب جگہ ہے کہنے سے نقصان یہ ہے کہ آپ انڈائریکٹلی اللہ کا انکار کر رہے ہیں. ہر جگہ ہے بھائی، ہر جگہ ہے. آپ جب کہیں گے تو اللہ کے ذات کا انکار ہے، یعنی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہر جگہ ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ اس وجہ سے ہر جگہ ہے. یہ انکار اصل میں بہت خطرناک عقیدہ ہے. اس کے پیچھے خطرناک عقیدہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے کہیں گے تو انڈائریکٹلی یہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ اور بندہ پورے مل کر ہیں، اللہ اور بندہ دونوں مل کر ہیں، ایک دوسرے میں ہیں. سمجھے آپ؟ بندہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کیا ہے؟ معبود ہے. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. خطرناک چیز ہے. اگر ایسا ہوتا تو قرآن نازل کرنے کی کیا ضرورت؟ اگر ایسا ہوتا رسول کو بھیجنے کی کیا ضرورت؟ بالکل غلط بات ہے. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور بندوں سے الگ ہے، بندوں سے الگ ہے. ایک بہت بڑے قاضی ہیں، اس کے تعلق سے آپ نے سنا ہے، ان کے تعلق سے ابو یوسف، ابو حنیفہ کے شاگرد. ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا تعویل کرنے والا تھا. اسے لائے
اس کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، عرش پر ہے، یہ کوئی خاص نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اسے بات چیت کی اس سے ابو یوسف نے، اور آخر کار اسے منوا دیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، مان لیا، بولا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں سے الگ ہے یہ نہیں مانتا میں، اللہ تعالیٰ بندوں سے الگ ہے یہ نہیں مانتا میں، ہزار سمجھانے کی کوشش کی، نہیں مانا، تو آخر کار اسے قتل کر دیا گیا مرتد کے حکم میں، کافر ٹھہرا کر۔ کسے قتل کرتے ہیں؟ کافر کو، مسلمان تھوڑی قتل ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ عقیدہ یہ رکھ رہا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، تو ابو یوسف جو سارے دنیا کے قاضی تھے، انہوں نے کیا کہا، یہ آدمی اصل میں کافر ہے، اگرچہ کہ یہ لاکھ دعویٰ کر ایمان کا، یہ آدمی کافر ہے، اس کی سزا قتل ہے، قتل کر دیا گیا اس آدمی۔ بڑا ہی خطرناک اور گھناؤنا عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بندوں سے الگ ہے، بندہ ایک چیز ہے، اللہ ایک چیز ہے، بندہ ایک ذات ہے، اللہ ایک ذات ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں ایک نہیں ہیں۔ اصل میں ان لوگوں کو مغالطہ کہاں ہوتا ہے، بعض ایسی آیتیں ہیں جس میں ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، جیسے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ آپ کے ساتھ ہے آپ جہاں کہیں بھی ہو، ایک آیت۔ ایک دوسری آیت میں کہ اگر آپ لوگ 3 ہیں تو چوتھا اللہ ہے، اگر آپ 4 ہیں تو 5واں اللہ ہے۔ ایک دوسری چند آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وسعت رحمتہ وعلمہ، اللہ تعالیٰ کا رحمت واسع ہے، علم واسع ہے۔ ایسے آیتوں کو ان کو سمجھ میں نہیں آئے، مغالطہ یہ ہو گیا، یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اصل چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کیسے ہے؟ اپنے علم کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ چھایا ہوا ہے، وسع کل شیء علما، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے ہر جگہ اللہ تعالیٰ پھیلا ہوا ہے۔ کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے، رحمتن، رحمت کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے نہیں، اس کی علم ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اس کا رحمت ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ خود ہے، یہ آیتوں کو لیتے ہیں اور یہاں پر لا کر وہ اس کی تعویل کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر ان کے اعتبار سے ہم آیتوں پر ایمان لائیں، بعض آیتوں کو آپ خود انکار کر رہے ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور یہ آیتوں سے ہم نے سمجھا ہے، تو یہ آیت کا کیا کریں گے آپ؟ الرحمن علی العرش استوى 7 مرتبہ، اس کا کیا کریں گے آپ؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابھی انشاءاللہ آگے آئیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کو جو ہے لونڈی کو بلا کر پوچھے کہ این اللہ، بولے کہ فی السماء، بولے کہ اعتقھا انہا مؤمنہ، پوچھے اللہ کہاں ہے، بتائے کہ آسمان میں ہے، بولے کہ اسے رہا کر دو، یہ تو مومنہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں ہے بتانے کی کیا ضرورت، اور دعا کریں تو آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور آسمان جو ہے جہاں اللہ ہے، جو جنرلی لوگ بھی کہتے ہیں اوپر والا اوپر والا، تو انسان کی فطرت میں خود ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش پر ہے، سمجھے آپ؟ تو ان کے طریقے پر آپ ایمان لائیں گے تو بعض آیتوں کا انکار آپ کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارا منہج کیا ہے، دلیل پورے آیتوں کو جمع کر نکالیں۔ کوئی مسئلے میں آپ دلیل نکالنا چاہیں، مسئلہ نکالنا چاہیں، اس کے متعلق پورے ٹیکسٹس کو جمع کریں، آپ قرآن حدیث سب کو جمع کریں، اس کے بعد اس سے مسئلہ نکالیں۔ یہ نہیں کہ ایک آیت پکڑ لیا آپ اسے ایمان نہ لیے اور دوسرے آیت تو پریشان ہو جائیں، اس کی تعویلات کریں۔ جی یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے، غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ تمام آیات، تمام احادیث کو جمع کریں، اس میں سے مسئلہ ایکسٹریکٹ کریں۔ بتائیں ہم پہلے بات کیے ہیں، ہاں کس کے؟ ہاں اکثر یہی عقیدے میں، اکثر یہی عقیدے میں۔ یہ اصل میں عقیدہ جو ہے ہر جگہ رہنے کا، یہ اصل کرسچین سے لیا، ہم جو ہمارے جو مسلمان ہیں یہ عقیدہ کرسچین سے لیے۔ اصل میں یہ جو عیسائی ہیں وہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ان کو یہ ٹرینٹی کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا، خدا، ہولی گوسٹ اور اس کے بعد بیٹا، یہ 3 کون ہیں؟ ایک ہیں۔ اچھا ایک کون ہے؟ یہ 3 ہیں۔ ان کو یہ مغالطہ، یہ مسئلہ یہ سمجھا نہیں پائے، تو الٹیمیٹلی بول دیے کہ بھائی اصل میں 3 ایک ہے تو پورا ایک ہی ہے اصل۔ وہ سمجھانے کے لیے ان لوگوں نے ایسے تعویلات کیے، اور یہ عقیدہ ان لوگوں کے اندر بہت مضبوط ہے۔ ہر کرسچن مانتا ہے کہ گاڈ از ایوری ویئر۔ وہاں سے صوفیہ جو ہیں وہ عام طور پر عیسائی سے متاثر ہوتے ہیں، یہ جو شیعہ ہیں یہ یہودی سے متاثر ہیں۔
تو وہاں سے عقیدہ آیا ہے. یہ صوفیہ جو خانقاہ میں بیٹھ جاتے ہیں صرف اللہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں نہیں آتے، یہ اصل میں رہبانیت ہے. رہبانیت کہاں سے آئی؟ عیسائیت کے پاس. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام میں آپ پورے دنیا چھوڑ کر صرف مسجد میں بیٹھ جائیں، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اب دنیا میں آپ کو بھیجا گیا ہے جینے کے لیے. اگر آپ دنیا میں نہیں جینا ہے تو کیوں بھیجا گیا آپ کو؟ آپ کو اللہ ہی اپنے پاس رکھ لیتا جنت میں. دنیا میں بھیجا گیا، دنیا کی زندگی جی کر دکھا، آزمائش پر اتر، جھیل، تکلیف جھیل، اس کے بعد اس میں پاس ہو. یہی اللہ کا مقصد ہے. اب دنیا چھوڑ دیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، جنگل میں چلے جائیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، بالکل شریعت کے خلاف ہے. بہرحال صحیح عقیدہ جو بتایا تھا میں استوا کے تعلق سے وہ یہی ہے. اس کے بعد کیا آیتیں؟ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، کہاں ہے؟ پورا ادھر جو ہے پورا ٹھیک ہے. یہاں یہ کوئی ترتیب سے آیتیں نہیں لائے ہیں، بڑا مسئلہ ہے. بہرحال میں آیت پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے اس کا ترجمہ ادھر کدھر ہے. یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا اور دوبارہ میرے پاس اٹھا لوں گا. دوبارہ میرے پاس اٹھا لوں گا. کہاں ہے یہ؟ حینس میں کہاں ہے؟ بیہولڈ، ہاں حینس. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اپنے پاس اٹھا لیا. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کے طرف نیک چیزیں، اچھی باتیں چڑھتی ہیں اور نیک عمل اسی کی طرف جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے اٹھاتا ہے. یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. اے حامان، فرعون کہتا ہے، حامان اس کا وزیر تھا. حامان کو دیکھ کر فرعون کہتا ہے، اے حامان میرے لیے بہت مضبوط ایک قلعہ بنا تاکہ میں اس قلعے کے اوپر چڑھوں، سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر چڑھوں. اوپر چڑھنے کے بعد جھانکوں میں آسمان میں، کہیں مجھے موسیٰ کا الہ تو نظر نہیں آ جائے. اور میں موسیٰ کی باتوں پر جو ہے کیا کرتا ہوں؟ شک کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. کیا تم لوگ جو آسمان میں ہیں اس کے متعلق امن میں آ گئے ہیں کہ وہ تم لوگوں کو زمین میں دھسا نہیں دے گا جبکہ زمین چلتی ہے؟ یا پھر تم لوگ ایسے امن میں آ گئے ہیں کہ تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کوئی عذاب نہیں بھیجے گا اوپر سے؟ ایسے امن میں آ گئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے بالکل جو ہے آپ ڈر نہیں رہے. فستعلمون کیف نذیر، ان قریب تم لوگ جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. تو یہ چند آیتیں ہیں جس میں آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک صفت معلوم ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ہونے کی. اللہ اوپر ہے. جیسے یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اے موسیٰ میں تجھے موت دوں گا اور میری طرف اٹھا لوں گا. کب اٹھایا جائے گا؟ جب چیز نیچے ہے، اٹھانے والا اوپر ہے تو اٹھایا جائے گا. اور اسی طریقے سے بر رفع اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا. اس کے بعد نیک اعمال، اچھی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتی ہیں. تو یہ تمام آیتیں اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، لیفٹ اینڈ رائٹ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس کی دلیل ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس کی دلیل ہے. اس کے انکار کرنے والے بہت ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اوپر نیچے نہیں. یہ ڈائریکشن ہمارے لیے، اللہ کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. کوئی ڈائریکشن میں نہیں ہے. وہ یہ انڈائریکٹلی انکار ہے اللہ کا. کوئی ڈائریکشن میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے یہ آیات کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں کے اندر صحیح سورس نہیں ہے. یہ سمجھنا چاہتے ہیں اپنے پرانی فلاسفی کے ذریعے سے. آئیے تمام فلاسفی کو اٹھا کر پھینکیے،
آیات جو جنرل لوگوں کے لیے کہی گئی ہیں، معمولی باتیں، اسے سمجھ لیجئے، اس پر ایمان لا لیجئے، آپ کا ایمان مکمل ہے۔ یہ تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے فرعون جو کیا تھا، انکار کرنے والا تھا، وہ خود بھی فطرتاً یہ محسوس کرتا تھا کہ اوپر ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے مضبوط قلعہ بنایا جائے اور اس پر چڑھ کر میں اوپر دیکھوں، یہ نہیں کہا کہ نیچے دیکھوں۔ یہ خود فطرتاً احساس یہ کر رہا ہے کہ اللہ اوپر ہے، فطری چیز ہے، یہ فطری چیز ہے کہ آدمی اوپر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دعا کرتے تو آپ کیسے کرتے ہیں؟ ایسا کوئی کرتا ہے دعا نیچے یہاں سائڈ میں، جی دعا کرتے ہیں تو آدمی اوپر دیکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے تو اوپر دیکھتا ہے، ہندو ہو کافر ہو مسلمان ہو، فطری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس کا بھی انکار کرنے والے ہیں، اللہ المستعان۔ اس کے بعد امنتم من فی السماء، جو آسمان میں ہے اس کے متعلق تم لوگ امن میں آ گئے ہو، تو دلیل کیا ہے؟ آسمان میں، آسمان میں، آسمان میں، آسمان میں مطلب آسمان پر، آسمان میں نہیں، آسمان پر۔ اور عربی زبان میں کے لیے پر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور پر کے لیے میں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے فرعون جو ہے، جو لوگ ایمان لائے تھے موسیٰ پر، ان کے تعلق کہتا ہے لَأُصَلِّبَنَّهُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، یہ لوگ جو موسیٰ پر ایمان لا لیے جادوگر، ان لوگوں کو میں کیا کروں گا؟ ان لوگوں کو میں کھجور کے جھاڑی میں باندھ دوں گا۔ ترجمہ کریں گے جیسے قرآن میں ہے تو مطلب کیا نکلے گا؟ کھجور کی جھاڑی میں باندھ دوں گا۔ کیسے باندھیں گے؟ میں مطلب کھجور کی جھاڑی پر، ان لوگوں کو لے کے جا کر جھاڑی پر ڈال کے باندھ دیا جائے گا، اس کے بعد ان کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے۔ تو لفظ کیا استعمال ہوا قرآن میں؟ فی یعنی میں، تو معلوم ہوا کہ میں کے لیے پر کا لفظ استعمال تھا قرآن میں، اور پر کے لیے میں کا لفظ استعمال، جائز ہے، دونوں جائز ہے عربی زبان کے اعتبار سے۔ تو آسمان میں ہے کا مطلب کیا ہے؟ آسمان کے اندر نہیں ہے یا پھر آسمان میں ہے نہیں، آسمان کے اوپر ہے، وہ مطلب ہے اس کا۔ تو ان آیتوں سے ہم کو کس چیز کی دلیل ملتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے نفس۔ اس کے بعد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ وہی ہے جو آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کے بعد عرش پر مستوی ہو گیا اور جانتا ہے وہ تمام چیزوں کو جو زمین میں داخل ہوتی ہیں دھیرے دھیرے سے اور اس میں سے نکلتی ہیں، اور آسمان سے جو چیز نازل ہوتا ہے اور آسمان کی طرف جو چیز چڑھتا ہے، اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اور وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت کہاں ہے؟ یہ مل گئی؟ ما يكون من نجوى 3 إلا وهو رابعهم ولا 5 إلا وهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ وہ اگر تم میں سے 3 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو چوتھا اللہ ہے، اگر 5 ہیں تو چھٹا اللہ ہے، اس سے زیادہ ہے تو اس سے زیادہ جو ہے ہاں امن پریزنس میں کیا بہرحال ولا ادرا من ذلك ولا اکثر الا وهو معهم، اس سے کم ہو زیادہ ہو جو بھی تعداد ہو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی وہ ہو۔ اور قیامت کے دن تم لوگوں نے جو عمل کیا ہے اس کے تعلق سے تم لوگوں کو سنائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اننی معکما اسمع وارا، بلا شبہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے اور جو لوگ احسان کرتے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ واصبروا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، اور کتنے ہی چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جو بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ گئے اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے،
صفت معیہ، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ہاں وہی سب سے پہلے آیت جس کا ذکر کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو ساتوں آسمان یعنی تمام آسمان اور زمین کو بنایا 6 دن میں. یہ جو آسمان ہے، آسمان زمین ہے، اللہ تعالیٰ اسے 6 دن میں بنایا. کون سے 6 دن؟ 24 آورز جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں وہ ہیں، یا پھر کیا مطلب ہے 6 دن کا؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا 6 دن تھے. اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا 6 دن تھے، اور اللہ کے لیے 6 دن کیا ضرورت؟ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکن. اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے جب کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. 6 دن کیوں؟ یہ 6 دن کیوں؟ صحیح یہ چیز ہے کہ 6 دن کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے. کون سے 6 دن ہیں؟ تفسیر کرنے والوں نے تفسیر کیا ہے. بعض لوگ یہ بتائے کہ دیکھو بھائی ہفتے میں 7 دن ہیں، ہفتے میں 7 دن ہیں تو 6 دن اللہ تعالیٰ بنایا اور ایک دن کیا ہے ریسٹ لے لیا. یہ کون بولتے ہیں؟ یہود. 7 دن ہفتے میں، 6 دن اللہ تعالیٰ کام کیا اور ایک دن ریسٹ لیا. وہ کیا ہے؟ ہفتے کا دن. جی اللہ تعالیٰ چھٹی لے لیا. تعویل کرنے والے 1000 تعویل کیے. صحیح یہ ہے کہ 6 دن کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے. 6 دن کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے. یا پھر ایک سمجھیے ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے کیا ہے سمجھنا؟ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ جو ہر چیز آن کے آن میں بنا سکتا ہے، اس نے 6 دن لیا. اس نے 6 دن لیا بنانے کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے. معمولی لوگ آدمی اسے بتائے کہ بھائی سارا آسمان زمین کو چٹکی میں بنا دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ نہ پائے. تو اس کی سمجھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 6 دن کہا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے اس کا مطلب کیا ہے. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا. تو اس کے بعد عرش پر مستوی ہوا. دیکھیے نا آپ آیت ہے ادھر ہے، دیکھیے پیج نمبر 14 میں. He created the heavens and earth in 6 days, then he mounted the throne, then یعنی پھر عرش پر مستوی ہوا، پھر عرش پر مستوی ہوا. آسمان زمین کو بنایا 6 دن میں، پھر عرش پر مستوی ہوا. یعنی جب بنا رہا تھا تو کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ آسمان بنایا زمین بنایا 6 دن میں، پھر عرش پر گیا، عرش پر مستوی. جی ہاں جو حدیث میں آیا نا بھائی، اللہ تعالیٰ پہلے پانی میں تھے، اس کے بعد عرش پر. اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے پانی میں تھا، اس کے بعد بدلایا گیا، جگہ بدلی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. ہم اس کی تعویل میں نہیں جائیں گے، بلکہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمان بنانے کے بعد عرش پر آئے. اللہ بہتر جانتا ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها. اللہ تعالیٰ زمین میں جو بھی داخل ہوتا ہے اسے نکلتا ہے، آسمان سے جو بھی نازل ہوتا ہے، آسمان کی طرف جو بھی چڑھتا ہے، تمام چیزوں کو جانتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وہ تم لوگوں کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اللہ تعالیٰ تم لوگ جو عمل کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. تو یہ آیت میں جو چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے بندوں کے. لیکن ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہم اور آپ ساتھ ساتھ ہیں، یا پھر ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عرش سے اتر کر خالی ہو گیا عرش، یا پھر ساتھ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل جیسے ہم اور آپ ساتھ اٹھتے ہیں ساتھ بیٹھتے ہیں ساتھ ہے. نہیں، ویسا ساتھ نہیں ہے. ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ ساتھ میں لگے ہوئے رہنا ضروری نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایک کام کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، آپ کام کرتے ہو ساتھ نہیں ہیں لیکن آپ سپورٹ کر رہے ہیں. سمجھے آپ؟ تو یہ میت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ ساتھ ہونے کے 2 مطلب ہیں. ایک اللہ تعالیٰ جنرل سب کے ساتھ ہوتا ہے جسے معیہ عامہ کہتے ہیں. ایک ہے معیہ خاصہ،
اللہ کا ساتھ ہونا اپنے خاص بندوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، کافروں سب کے ساتھ ہے، لیکن مومنین کے ساتھ اس کا ساتھ دینا کچھ الگ ہے. مومنین کے ساتھ اس کا ساتھ دینا کچھ الگ ہے. تو معلوم میں ہوا کہ ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. نہیں، ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اس کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اور ساتھ ہے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ساتھ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ کیسے ساتھ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مدد کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے، نگہبانی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. اسی لیے کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ اس کے بعد واللہ بما تعملون بصیر. اس کے بعد کیا ہے؟ اینڈ اللہ از سیئر آف واٹ یو ڈو. آیت کیسے ختم کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو تم لوگ عمل کرتے ہو، دیکھتا ہے. کیوں بتایا؟ یہ ساتھ میں ہے، ساتھ میں ایک تفسیر ہے. یہ ساتھ میں مطلب کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے، تم لوگ جو عمل کر رہے ہیں دیکھ رہا ہے. سمجھے آپ؟ یہ آیت کو آپ پورے پڑھیں. وہ معکم اینما کنتم بول کے خاموش رہ جائیں گے تو مطلب غلط نکلے گا. پورا پڑھنا چاہیے. واللہ بما تعملون بصیر. وہ تم لوگوں کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. تو ساتھ ہونے کی تعویذ تفسیر کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد اور مزید تفصیل، ساتھ ہونے کی تفصیل دیکھیے. اللہ تعالیٰ اگر تم لوگوں میں سے 3 لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ چوتھا ہے، 5 ہے تو چھٹا ہے، اس سے زیادہ ہو اس سے کم ہو، جتنے بھی ہوں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تفصیل اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، اس کی میت کی تفصیل اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. اینما کانوا، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے. اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کے تعلق سے تم کو خبر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. کہاں ہے آیت؟ دیکھ نہیں رہا آپ لوگ؟ ہاں، تو ادھر دیکھیے شروع میں آپ سے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی آپ. اس کے بعد آیت کیسی ختم ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے تعلق سے بتائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز، ترجمہ دیکھیے، ہر چیز جاننے والا، علم رکھنے والا. تو یہ ساتھ کیسا ہے؟ جانکاری کے ساتھ. ساتھ ہے تو مطلب کیا ہے؟ جانتا ہے تمہارے احوال. تو آیات جو پورے پڑھیں تو صحیح مطلب نکلے گا. صرف شروع کی اوپر کی ٹکڑی پڑھ لیں، اس کے بعد آیت کا جو ترجمہ کریں، اس کی تفسیر بیان کریں، غلط مطلب نکل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے تم لوگوں کے تعلق سے. اور ساتھ ہے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل آپ لوگوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، مماسہ جسے کہتے ہیں، مس کر رہا ہے، ملا ہوا ہے، ٹچ کر رہا ہے، ایسے مطلب میں نہیں ہے. اننی معکم اسمع وارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. کون؟ موسیٰ و ہارون. ساتھ ہوں، سنتا ہوں، دیکھتا ہوں. یہ ساتھ ہونا کیا ہے؟ خاص ہے، خاص ساتھ ہے. انبیاء کے لیے اللہ کی میت خاص ہے، اولیاء کے لیے اللہ کی میت ساتھ ہونا خاص ہے. خاص ان کے ساتھ ہے، یعنی سب کے ساتھ ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ کچھ خاص معاملہ ہے. کیا مطلب خاص معاملہ کیا ہوگا؟ کیا ہاں، مزید مدد. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اس لیے ان کے ساتھ ہے. یہ مطلب ہے میت خاصہ. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ جو لوگ تقوی اختیار کیے ہیں اور جو لوگ احسان کرتے ہیں ان کے ساتھ ہے. یہ کیا ہے؟ خاص ساتھ ہونا، معیہ خاصہ. واصبروا ان اللہ مع الصابرین. صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ساتھ کیا ہے؟ خاص. صبر کرنے والوں کے لیے خاص، کیونکہ چاہتا ہے، صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، راضی ہے، تو ان لوگوں کے لیے خاص میت ہے. کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبت دیا بڑے بڑے گروہوں کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ آیات میں کیا ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہے. اور ساتھ ہے یہ لفظ ما قرآن میں استعمال ہوا ہے، حدیث میں استعمال ہوا ہے، تو ہم یہ ساتھ کو مانیں گے. اس لفظ کے ساتھ، لفظ کے ساتھ ہم اسے مانیں گے، اس کی تعویل نہیں کریں گے. ساتھ ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اگر یہ مان لے تو دوسرے آیتوں کو کیا کریں؟ مجھے پہلے بتایا انہی آیتوں کو رکھ کر کیا کہتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. دیکھو بھائی 4 آدمی ہیں تو 5 اللہ 5 ہیں تو 6 اللہ ہے، تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ معیت، یہ ساتھ ہونا خاص ہے، یہ ہم ایمان لائیں گے. اور وہ آیت میں بھی ایمان لائیں گے جس میں عرش کا ذکر ہے، جس میں اوپر کا ذکر ہے. سمجھے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ کا خاص ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ خاص ہونا بدلتا ہے. اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ الگ ساتھ خاص ہوتا ہے، اور جو اپنے خاص بندے نہیں ہیں، کفار ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا الگ ساتھ ہونا ہوتا ہے. سمجھے آپ؟ تو اللہ کا ساتھ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اس کی تعویل نہیں کرتے. اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے تو مطلب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، یہ تعویل نہیں ہے. اگر تعویل بھی ہے تو دلیل کے ساتھ، اور اسی آیت کے اختتام میں ہے. پہلے جب ساتھ کا ذکر آیا تو دیکھنے کا ذکر آیا آیت کے اختتام میں، اور نیچے کی آیت جہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کا ذکر آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر آیا. تو ساتھ ہونا دیکھتے ہوئے، ساتھ ہونا جانتے ہوئے. سمجھے آپ؟ تو یہ ہے مطلب ساتھ کا، اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد اسپیچ، ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے بہتر سچ بولنے والا کون ہے؟ اللہ سے بہتر سچ کہنے والا کون ہے؟ اور وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اور جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ سے کہا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ تعالیٰ کی کلمات سچے ہیں اور انصاف میں ہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بات کی. مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے بعض ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ اللہ تعالیٰ کے وقت مقرر پر حاضری دی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے اسے پکارا طور ایمن کے جانب سے اور ہم نے اسے قریب کیا، اسے گفتگو کی. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم قوم کی طرف جاؤ تم. تو یہ آیتیں جس میں کیا ہے، کس کا ذکر ہے؟ اللہ کے کلام کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. کلام کا مطلب بات کرتا ہے. یہ ایسی صفت ہے جس میں خطرناک اختلاف، بہت بڑا اختلاف اگر کسی آیت میں ہے تو کون سی آیت ہے وہ؟ یہ آیت اسپیچ. سوال ہے کون سی ایسی صفت ہے جس میں سب سے زیادہ اختلاف ہے؟ تو آنکھ بند کر کہیے کہ اسپیچ، بات چیت کی صفت، اس میں غیر معمولی اختلاف پایا گیا. کئی بڑے بڑے گروہ نکلے. سب سے پہلے معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بات نہیں کر سکتا. یہ کیا ہے؟ کیسے بات کریں گے؟ انسان بات کریں گے، اللہ تعالیٰ تھوڑی بات کرے گا. اگر بات کریں تو منہ کا ذکر آنا چاہیے. منہ کہاں ہے؟ قرآن جس میں منہ نہیں ہے تو بات نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بات بناتا ہے، پیدا کرتا ہے. کیسی تعویل ان کی؟ اللہ تعالیٰ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کو پیدا کرتا ہے. دونوں میں فرق ہے نہیں ہے؟ بہت فرق ہے. بات کرنا اور بات کو پیدا کرنا. اگر آپ بات کرنا کہیں گے یہ اللہ کی صفت ہے جو پیدا نہیں ہوئی. اللہ کی صفت پیدا ہوئے نہیں ہوئے؟ نہیں، وہ خود اللہ کی صفات ہیں، اللہ کا جز ہے. اللہ غیر مخلوق ہے تو کیسے اس کے صفات مخلوق ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے صفات غیر مخلوق ہے. اب جب معتزلہ کی بات ہم لیں گے تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بات پیدا کرتا ہے تو جو چیز پیدا کی گئی وہ کیا ہے؟ بات ہے، وہ مخلوق ہے. یعنی گویا کہ یہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بات کرنے کی صفت مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے. بات کرنے کی صفت کے اصل میں تعطیل ہے، نلیفائی کر رہے ہیں، یعنی اسے بیکار ٹھہرا رہے ہیں. تو یہ ہے معتزلہ کا مذہب. اور اشاعرہ اور کلابیہ کا مذہب کیا ہے؟ اشاعرہ یہ کہتے ہیں، اشاعرہ جو ہمارے یہاں کے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام نفس ہے، کلام نفسی ہے. کیا مطلب کلام نفسی؟ آپ خاموش بیٹھے ہیں، اندر بات چل رہی ہے، ہاں جاؤں گا، کل صبح وہاں جاؤں گا،
ان سے ملاقات کرنا ہے، ان سے ملاقات کرنا ہے. آپ زبان نہیں ہلا رہے لیکن اندر بات چلتی ہے نہیں چلتی؟ ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ کلام نفسی ہے، اللہ کے اندر ایک کلام بات نہیں کرتا. یعنی ایسا کہیں گے تو مطلب کیا ہے؟ اس کے ورڈز نہیں ہے، اس کا ساؤنڈ نہیں ہے. ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کے ورڈز ہے یا نہیں ہے؟ ساؤنڈ ہے یا نہیں ہے؟ ہے. اب اشارہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ساؤنڈ ورڈ سب کچھ بھی نہیں، بھائی یہ اندر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی نفس کی بات ہے یہ. اچھا پھر قرآن کیسے آیا؟ یہ نفس کی جو بات ہے یہ اللہ تعالیٰ جبریل کو سمجھایا اور جبریل اپنے ورڈز میں قرآن لایا. جبریل اپنے ورڈز میں قرآن لائے. سمجھے آپ؟ یہ کیوں ہے بولے؟ اپنے ورڈز مطلب جبریل کو اللہ تعالیٰ کے اندر کی بات سمجھا دیا جبریل. اور یہ سمجھیے کہ جبریل ہی سمجھ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. جبریل سنے اللہ تعالیٰ کے اندر کی بات، جبریل سنے. اس کے بعد جبریل آئے، انہوں نے اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. یہ تو پورا قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام نفسی ہے. اللہ تعالیٰ کی کلام نفسی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ بولا نہیں، یعنی اس کے ورڈز نہیں، اس کا ساؤنڈ نہیں ہے. یہ مذہب کس کا ہے؟ اشاعرہ کا ہے. یہ پورے آپ دیکھیں گے پورے ہی مذہب کے ہیں. ایک دوسرا مذہب ہے جو کرامیہ کا ہے، جو تھوڑا قریب ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ بولتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بولے گا، اس کے ورڈز ہیں، اس کے ساؤنڈز ہیں، پورا صحیح ہے. لیکن یہ شروع سے ایسا نہیں تھا. تعویل کیسے دیکھیے، شروع سے ایسا نہیں تھا. کیا مطلب؟ جب اللہ ازل سے، اللہ کب سے؟ ازل سے ہے. تھی تو تیری ذات موجود، تھی تو موجود تیری ذات قدیم. پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی جو ہے شمیم. شرط انصاف ہے ایسا ہے بے الطاف امیم، بوئے گل ہوتی کیسے جو نہ ہوتی نصیب. تو ادھر شروع میں کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ازل سے ہے، شروع نہیں. ازل سے مطلب کیا ہے؟ شروع نہیں. ابد کہیں گے ختم نہیں. ازل ابد دو لفظ ہیں. ازل کہتے ہیں اس کا کوئی شروع نہیں، ابد کیا ہے؟ ختم نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ازل سے جو اللہ کی ذات تھی تو بولتی نہیں تھی ذات، وہ بعد میں بولی. جب ضرورت پڑا انبیاء کی طرف میسج کرنا تھا تو بعد میں بولی. یعنی گویا کہ یہ صفت نہیں تھی، بعد میں پیدا ہو گئی. سمجھے آپ؟ تھوڑا جو ہے اس لیے خطرناک اختلاف ہے، تھوڑا سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جب سے ذات ہے تب سے صفات ہے یا نہیں ہے؟ ذات ہے تو صفات ہیں. ذات تھی تو صفات ساتھ ہی ساتھ تھے، ازل سے ہے صفات. اب یہ لوگ بول رہے ہیں کیا کلام کی جو صفت ہے ازل سے نہیں تھی، بعد میں جب اس کی ضرورت پڑی تو یہ صفت خود بخود پیدا ہو گئی اللہ کے اندر. یہ ان کی رائے. ایک کہنے والے کون ہے؟ کرامیہ. صحیح عقیدہ جو اہل سنت و جماعت کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر یہ صفات ازل سے موجود تھی، ازل سے موجود تھی. اس وجہ سے یہ صفت ذاتی ہے. ہاں جب ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ بولا. ذات کے ساتھ صفت تھی اس لیے صفت ذاتی ہے. اس اعتبار سے جب ضرورت پڑی تو بولا، تو ضرورت پڑی چاہا تو بولا. تو اس اعتبار سے صفت کیا ہے؟ یہ فعلی. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ کلام ایک ایسی صفت ہے جو ذاتی بھی ہے فعلی بھی ہے. ذاتی کیوں ہے؟ یہ ازل سے ہے اللہ کے پاس. ایسا نہیں کہ نہیں تھا پھر آ گیا، نہیں، ازل سے ہے ساتھ. ہاں بولا کب؟ جب ضرورت پڑی. جب ضرورت پڑی. ازل سے صفت تھی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بولتے یہ رہتا ہے، نعوذ باللہ، ویسا مطلب نہیں ہے. اس کے اندر یہ صفت تھی، آگے چلی، بات ضرورت پڑی تو بولا. تو ویسی صورت میں کیا ہو گئی؟ یہ صفت فعلی بن گئی. ضرورت پڑی، چاہا تو بولا. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا آواز ہے، ساؤنڈ ہے، اور
کے حروف ہیں، اللہ تعالیٰ کے حروف ہیں. اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے، ورڈز کس کے ہیں؟ ساؤنڈ کس کا ہے؟ ساؤنڈ پڑھنے والے کا ہے. ساؤنڈ الحمدللہ رب العالمین، ساؤنڈ ہے نہیں ہے اس لیے تو سن رہے آپ. ٹھیک، ساؤنڈ ہے. یہ ساؤنڈ کس کا ہے؟ پڑھنے والے کا. ورڈز کس کا ہے؟ یہی آیت اللہ تعالیٰ پڑھے، ساؤنڈ اللہ کا ہے، ورڈ اللہ کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب قرآن نازل کیا تو ورڈز بھی اللہ کے تھے، ساؤنڈ بھی اللہ کے تھے. وہ جبرائیل سنے، لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سنے، کیا سنے؟ ورڈ جو تھے اللہ کے، ساؤنڈ جبرائیل کا تھا. ہاں اللہ کا ساؤنڈ سنے ہیں نہیں ہیں؟ سنے ہیں. تو ساؤنڈ بھی ہے، ورڈز بھی ہیں، حروف بھی ہے، صوت بھی ہے. ازل سے صفت ہے، چاہے گا تو بولے گا، چاہے گا تو نہیں بولے گا. سمجھا؟ یہ چار چیزیں ہیں جو ہم کو ذہن میں رکھنی ہے. کون سی صفت کے تعلق سے؟ کلام کی صفت کے تعلق سے. تعویل نہ ہو جائے کہیں پر بھی. ابھی جو معتزلہ ہیں جو کیا کہتے ہیں، کیا رائے ان لوگوں کی؟ معتزلہ ہاں پیدا کرتا. احسن، خالق ہے وہ. اللہ تعالیٰ خالق ہے. تو اللہ تعالیٰ خالق ہے تو ورڈ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ مخلوق ہے. تو قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے. یہ بہت بڑا فتنہ شروع ہو گیا تھا. کب کے دور میں؟ کب؟ ہارون رشید کے دور میں. بہت بڑا فتنہ، غیر معمولی فتنہ. کیا؟ اچانک جو تھا ہارون رشید، اگرچہ کہ اس نے اس کا ظاہر نہیں کیا، وہ اس قائل کا تھا. جب وہ گزر گیا تو اس کا بیٹا آیا مامون. امین چند دن حکومت کیا. امین اور مامون کے درمیان خطرناک جنگ چلی. مامون ہرا دیا امین کو. امین بیکار آدمی تھا، یہ کوئی لاکھ کا آدمی تھا. مامون جو تھا غیر معمولی قابل آدمی تھا، غیر معمولی قابل آدمی تھا. جب امین اور مامون کے درمیان لڑائی چلی تو امین کا ساتھ دیے پورے، مامون کا ساتھ دینے والے کم تھے. اور اکثر کون تھے؟ مامون کا ساتھ دینے والے شیعہ تھے. تو شیعہ تھوڑا متاثر ہو گیا ہے. تو آگے چل کر شیعہ عقیدے کو اس نے پھیلایا. شیعہ بلکہ ایک یہاں تک کہہ دیا کہ میں مر جاؤں تو علی الرضا جو 12 امام کے 8ویں نمبر کے امام ہیں وہ بادشاہ بنے گی، میں مر جاؤں. یہاں تک اس نے کہہ دیا. تو یہ جو کئی فتنے شروع کیا، اور خاص طور پر علم کلام سے، فلسفی سے بہت متاثر تھا. تو یہ اسے بات اچانک یہ گھس گئی ذہن میں کہ قرآن مخلوق ہے. اللہ کا کلام یہ جو صفت ہے مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ بولتا نہیں ہے، ہم اور آپ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے بولے گا؟ یہ ذہن میں اس کے گھس گیا اور خطرناک فتنہ شروع کیا. بلکہ اس نے یہ کہہ دیا کہ سارے عالم اسلامی میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، یہ کہے تو اسے فوراً اریسٹ کر لیا جائے. کتنے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا؟ کئی لوگوں کو مار دیا گیا. کئی لوگوں کو مار دیا گیا. کئی لوگ کیا تھے، ایسی ویسے باتیں بیان کر کر خاموش رہ گئے. علماء کی بات کر رہا ہوں میں. جب پوچھا گیا تو کچھ نہ کچھ ایسے ایسے باتیں کر کے خاموش رہ گئے، فتنے سے بچنا چاہتے تھے. 4 لوگ ایسے تھے جو کیا تھے، ڈٹ کر مقابلہ کی. اس میں نمبر 1 کون ہے؟ احمد بن حنبل. ڈٹ کر مقابلہ کیا، ڈرنا، بولے نہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ غیر مخلوق ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ غیر مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. 8 سال صبر کی، خوب مارا گیا، عرض کر کے خوب مارا گیا، لیکن نہیں چھوڑے. کیوں نہیں چھوڑے؟ بولے کہ عقیدہ کا مسئلہ ہے. آپ کوئی دوسرا مسئلہ ہے تو میں جھیل لیتا، یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار ہے، عقیدے کا گھناؤنا مسئلہ ہے. جھیلے، بہت جھیلے، بہت صبر کی. اور کئی واقعات پیش آئے، کئی واقعات پیش آئے. ایک مرتبہ جو ہے مامون آیا احمد بن حنبل کے پاس. آتا بولا کیوں اتنا مار کھاتا ہے؟ بول دے کہ قرآن مخلوق ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں. معمولی سی بات ہے، تو کیوں نہیں چھوڑتا؟ کیوں مامون زور دے رہا احمد بن حنبل کو؟ یہ مان لے تو ساری دنیا مان لے گی. یہ مان لے ساری دنیا مان لے گی. ان کے ماننے پر اٹکا ہوا ہے، تو چاہتا تھا کہ یہ بھی مان لے، بہت زور دیا. ایک مرتبہ آیا آ کر بولا کہ تو آخر کیوں نہیں مانتا؟ آخر تو کیوں نہیں مانتا؟ تو احمد بن حنبل بولے کہ میں کل رات ایک خواب دیکھا. خواب یہ تھا کہ قرآن آیا، قرآن اللہ کا کلام آیا، آ کر نماز پڑھا اور اللہ سے فریاد کی کہ لوگ میرے پر ظلم کر رہے ہیں.
لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں. تو مامون بولا یہ کیا ہے پاگل پن کی بات ہے؟ قرآن کیسے نماز پڑھ سکتا ہے؟ قرآن کیسے اللہ سے فریاد کر سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. احمد بن حنبل یہ تو میں کہہ رہا ہوں، یہی میری بات ہے، تو جو بنا وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں. کیسے قرآن جو ہے نماز پڑھ سکتا ہے؟ قرآن جو ہے خواب دیکھ سکتا ہے؟ قرآن خود اللہ کی صفت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مامون بھلا یہ آدمی ماننے والا نہیں، مارو اسے، جی مارو بن کے چلے گیا. تو 8 سال تک محنت کی، بہت تکلیف ہوئی، اور مامون مر گیا. اس کے بعد اس کا بھائی آیا معتصم، وہ بھی مر گیا، وہ بھی اسی عقیدے کا تھا. اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی آیا جس کا نام متوکل علی اللہ، یہ صحیح عقیدے کا تھا. اور اس نے کیا کیا؟ احمد بن حنبل کو رہا کیا اور حکم دیا کہ آپ بغداد میں اوپن درس دیں، اور جو ہے پکا سنی عقیدے کا تھا. تو بہرحال یہ جو صفت کلام ہے اس میں یہ اختلافات پائے جاتے ہیں. اور صحیح عقیدہ کیا ہے؟ یہ 4 چیزیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے. نمبر 2 صفت فعلی ہے، جب چاہے گا تو بولے گا. اس کے بعد اس کے ساؤنڈز ہیں، اس کے ورڈز ہیں. اور اس کے بعد یہ غیر مخلوق ہے، یہ غیر مخلوق ہے. یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیے. اب یہ ثابت کرنے کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ آیات لا رہے ہیں. کتنے آیات ہیں؟ تقریباً جو ہے ایک 10-15 آیاتوں تو لا رہے ہیں. سب سے پہلے کیا آیت؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، سب سے سچ کہنے والا. اللہ کی بات سب سے سچ ہے، اللہ کی حدیث، اللہ کی بات چیت سب سے سچ ہے. یہ کیوں لائے؟ سب سے پہلے اس وجہ سے لائے کہ اب آیت جو بیان کروں گا وہ بھی قرآن ہے. اب قرآن کیا ہے؟ سب سے سچا ہے، سب سے سچا ہے قرآن. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ندا لگاتا ہے، اللہ کی بات ہے. تو قرآن سب سے سچا ہے، وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کے کلمات سچے ہیں اور انصاف ہیں، سچے ہیں اور عدل ہیں، انصاف پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کی بات چیت یہ کیا ہے؟ سب سے سچی ہے اور سب سے انصاف پسند ہے. بات دنیا میں 2 قسم کے ہیں. ایک ہے بات انفارمیشن، ایک ہے سوال. آپ کی بات جو ہے پوری کی پوری 2 میں آپ اسے سمجھ سکتے ہیں. یہ انفارمیشن آپ دے رہے ہیں، ایک سوال کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ اب میں ادھر جو کر رہا ہوں کیا ہے؟ انفارمیشن دے رہا ہوں، سوال بھی کر رہا ہوں بیچ میں. ایک آدمی بولتا ہے تو یا پھر وہ انفارمیشن دے گا یا پھر سوال کرے گا، اس کے علاوہ تیسری چیز نہیں ہے. جب انفارمیشن ہے کب قبول کریں گے؟ سچ ہے، سچ ہے تو قبول کر لیں گے. اسی لیے کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کی بات سب سے سچ ہے، نمبر 1. اس کے بعد کب جسٹس کی بات آئے گی؟ جب سوال حکم ہوا، سوال کیا گیا، جب سوال کیا گیا ہے، سوال میں کیا آتا ہے؟ حکم دینا آتا ہے. حکم دینا یہ سوال میں داخل ہے، انفارمیشن میں نہیں ہے. میں کر رہا ہوں آپ کرو، حکم ہوا، یہ انفارمیشن ہے، حکم ہو رہا ہے. تو حکم ہو یا پھر روکا گیا ہو، یہ انصاف پسند. اس لیے جو ہے کیا کہا گیا اس کے بعد؟ کہاں ہے؟ دیکھ لیں ترجمہ آپ لوگ، کہاں ہے؟ ہاں، ٹروتھ اینڈ جسٹس. ٹروتھ کس اعتبار سے؟ انفارمیشن کے اعتبار سے. جسٹس کس اعتبار سے؟ حکم کے اعتبار سے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا. کیا ترجمہ ہے؟ تو موسیٰ، اللہ اسپوک ڈائریکٹلی. یہ وزن جو ہے عربی میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ کہیں گے تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ سے بات چیت کی، بات ختم ہو گیا. لیکن ادھر کیا کہے اللہ تعالیٰ؟ ایک ورڈ ایڈ کر رہا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بات چیت کی. تاکید. کلم اللہ موسیٰ تکلیما. یہ تکلیما جو ہے نحو کے اعتبار سے اسے کہتے ہیں مفعول مطلق. مفعول مطلق کیوں لاتے ہیں؟ مجاز کے انکار کے لیے.
مجاز کیا ہے؟ مجاز کیا ہے؟ کیا بتا ہم پہلے کیا بتا آپ کو؟ اس کے ہو سکتا ہے دو مطلب ہو. اب یہ جو لوگ تعویل کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کلم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ تعویل کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ سے کلام نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی جو کلام نفسی ہے وہ جھاڑ میں ڈال دیا. جھاڑ کے اندر یہ طاقت آ گئی کہ جھاڑ پکارا موسیٰ کو. موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے وادی میں، کس سے بات چیت ہوئی؟ ایک جھاڑ نظر آیا بس ان کو، جھاڑ کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی جو اللہ کی تھی. تعویل کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ وہ جھاڑ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو ایمبیڈ کر دیا، پروگرام ہو گیا اندر، وہاں سے وہ بات کر رہا. اللہ تعالیٰ بات نہیں کیا، وہ بات آواز اللہ کی نہیں تھی بلکہ جھاڑ کی تھی. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کلم اللہ نہیں، اب اللہ نے بات کی، اللہ نے بات کی. اب یہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ابھی اللہ تعالیٰ بات نہیں کیا، جھاڑ بات کیا، لیکن جو بات چیت تھی وہ کس کی تھی؟ اللہ کی تھی. تو جھاڑ کو اللہ تعالیٰ نے حذف کر کے وہ کلام کو اپنے طرف منسوب کر لیا. سمجھے آپ؟ مثال طور پر آپ جو ایک بستی کے بادشاہ ہیں، آپ ایک گورنر ہیں، جو بھی ہیں، آپ ایک آدمی کو بھیجے، ایک دوسرے آدمی کو حکم دیے بھیجاؤ تم ان سے کہو کہ میں کہا. وہ آدمی ادھر گئے، جا کر حکم دیے، اس نے نہیں سنا. اس کے بعد میں ان کے ڈائریکٹ ان کے پاس چلے گیا، جا کے بولوں گا بھائی میں حکم دیا تم نہیں سنے، میں حکم دیا تم نہیں سنے، میں کب حکم دیا؟ میں تو فاضل حکم دیا، فاضل حکم پہنچایا ادھر. اصل حکم کس کا تھا؟ میرا تھا. تو میں بات چیت کروں گا تو کیا کہوں گا؟ فاضل کو ہٹا دیا، بولا میں میرا حکم تھا وہ، تو کیوں نہیں مانا؟ حکم کو میں کیا کیا؟ اپنے طرف منسوب کر لیا، بیچ میں فاضل جو تھے ان کو نکال دیا. کلام میں جائز ہے، ہماری زبان میں جائز ہے، ہوتا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ویسا ہی معاملہ ہے کلم اللہ سے. کل کلام جھاڑ کا تھا، اب چونکہ جھاڑ کا کوئی دخل نہیں ہے، جھاڑ کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ نے کلام کو اپنی طرف منسوب کر لیا. یہ مطلب ہے. تو انڈائریکٹلی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو بات چیت ہے مجاز ہے، مجازی تو ہے. مجاز کیا ہے؟ حقیقت کے معنی کے خلاف استعمال کرنا. حقیقت کا معنی کیا ہے؟ مثال کیا ہے حقیقت مجاز میں؟ مثال میں نے پہلے سمجھایا تھا. حقیقت مجاز میں شیر دریا کا جو مثال دیا تھا، حقیقت مجاز. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بات چیت جو ہے مجاز ہے، حقیقت نہیں. عربی زبان میں مجاز کو توڑنے کے لیے مفعول مطلق لاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ادھر لایا ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیماً. اگر کلم اللہ موسیٰ کہا گیا تو بات پوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بات چیت کی، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا؟ تکلیماً. کلم اللہ موسیٰ تکلیماً، یہ مفعول مطلق ہے. یہ کس وجہ سے لاتے ہیں؟ مجاز کو توڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ مجاز توڑ دیا ہے اسی آیت کے اندر. اللہ تعالیٰ واقعی موسیٰ سے بات چیت ہوئی، جو موسیٰ نے بات سنی وہ اللہ کی تھی، جو ورڈ تھے وہ اللہ کے تھے، جو ساؤنڈ تھے وہ اللہ کی تھی. اب جھاڑ کے پیچھے سے کیسے آئی؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیفیت نہیں بیان کریں گے. اور جھاڑ نہیں بات کیا. اگر جھاڑ بات کیا کہیں گے تو شرک ہو گیا. کیا آواز آئی جھاڑ کے اندر سے؟ انی انا اللہ، میں ہی ہوں، بلا شبہ اللہ ہوں. اگر جھاڑ کی آواز ہوتی کیا ہے؟ شرک ہے. سمجھے آپ؟ تو وکلم اللہ موسیٰ تکلیما کے اندر کئی حقائق ہیں. سب سے پہلے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بات چیت کی، اس میں مجاز کا کوئی دخل نہیں، کوئی تعویل کی گنجائش نہیں. اللہ ہی نے روٹس توڑ دیے. جب تکلیماً کہا وہ خود جو ہے پورے بنیادیوں کو اللہ نے ڈھا دیا. وَمِنْهُ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، بعض رسول ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست گفتگو کی. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ کے وقت مقرر پر موسیٰ آئے تو اللہ تعالیٰ موسیٰ کے رب نے موسیٰ سے کلام کیا. یہ آیت کے اندر کس پر رد ہے؟ ان لوگوں پر رد ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شروع سے تو بات چیت نہیں کی، بعد میں بات چیت کی جب ضرورت پڑی، بعد میں بات چیت کی جب ضرورت پڑی. شروع سے تو صفت نہیں تھی اللہ کے اندر، بعد میں صفت پیدا ہو گئی، کرامیہ.
تو ان کو جواب دے رہے ہیں شیخ الاسلام اس آیت کے ذریعے سے. کہاں ہے جواب؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا